بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے اہم بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق رشتہ کے انتخاب میں خواہ وہ لڑکے کا انتخاب ہو یا لڑکی کا، دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ درج ذیل میں مثالی و نیک بیوی کی چند خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، شوہر کی فرما برداری کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار اور خاوند کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جب شوہر اسے دیکھے تو خوش کر دے، اور جب شوہر حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور اپنی جان و مال میں شوہر کا ناپسندیدہ کام نہ کرے اور اس کی مخالفت نہ کرے۔ حسین بن محسن سے روایت ہے کہ مجھے میری پھوپھی نے بتایا کہ میں کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا، یہ کون عورت ہے؟ کیا شوہر والی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے پوچھا، شوہر کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہے؟ میں نے کہا، میں نے کبھی اس کی اطاعت اور خدمت میں کسر نہیں چھوڑی سوائے اس چیز کے جو میرے بس میں نہ ہو۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تم اس کی نظر میں کیسی ہو؟ یاد رکھو وہ تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ عورت کی محبت اور اس کی اطاعت کا سب سے زیادہ حقدار شوہر ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی نہایت اعلیٰ قسم ہے اور سجدہ اس کی چوٹی ہے، لیکن شریعت نے شوہر کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کے لیے اتنی اونچی مثال بیان کی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا پورا حق ادا نہ کرے، حتیٰ کہ شوہر اگر اسے بلائے اور وہ سواری پر ہو تب بھی اپنے آپ کو نہ روکے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جس شوہر کو عورت سے تکلیف پہنچتی ہے جنت کی حوریں اسے بددعا دیتی ہیں۔ نمبر 2، ستر و حجاب کی مکمل پابندی کرے۔ مسلمان عورت کے لیے پردہ اسلام کی خصوصیات اور اس کے محاسن میں سے ہے۔ پردہ میں مسلمان عورت کی عزت و ناموس کی حفاظت ہے۔ پردہ ایک رحمت ہے۔ اسلام نے عورت کو انتہائی بیش قیمت متاع قرار دیا ہے، اس لیے اس کی حفاظت و صیانت کا خصوصی اہتمام کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں پردہ کا کوئی رواج نہیں تھا، پردہ صرف اور صرف اسلامی حکم ہے۔ نمبر 3، شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ نمبر 4، شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب بھی کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ایک مسلمان مرد کو بھی چاہیے کہ کسی اجنبی و غیر محرم عورت کے پاس اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں نہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ بغیر محرم کے تنہائی میں نہ ہو۔ نمبر 5، شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر محرم سے بات نہ کرے۔ ارشاد ربانی ہے، اے ازواج نبی، تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تمہیں خوف ہے پس تم اپنی آواز میں لچک نہ پیدا کرو جس سے مریض دل انسان لالچ کر بیٹھے، اور تم بھلی اور درست بات کرو۔ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، وہ اجنبی مرد کے ساتھ ان شرائط کے ساتھ بات کر سکتی ہے۔ نمبر 1، آواز میں لچک، شیرینی اور مٹھاس نہ ہو۔ نمبر 2، صرف بقدر ضرورت بات کرے۔ نمبر 3، پردے کی اوٹ سے بات کرے۔ ارشاد ربانی ہے، اور جب تم ان ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی ہے۔ اس آیت میں
اگرچہ ازواج مطہرات سے خطاب کیا گیا ہے مگر یہ حکم امت کی ساری خواتین کو شامل ہے۔ جب امت کی ماؤں سے پردہ کی اوٹ سے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے جبکہ وہاں شک و ریب کی کوئی گنجائش نہیں، تو وہ خواتین جنہیں یہ مقام و شرف حاصل نہیں ان پر پردہ کرنا اور ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اکیلے عورت کا بازار جانا بھی درست نہیں، کیونکہ بعض اوقات دکان میں سیلز مین کے سوا کوئی نہیں ہوتا، پھر اس سے ناجائز خلوت حاصل ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، حتیٰ کہ مسجد جانے کے لیے بھی۔ البتہ شوہر کو یہ حق نہیں کہ عورت کو مسجد جانے سے روکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی باندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔ نمبر 7، کسی اجنبی مرد سے مصافحہ نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کسی کے سر کو لوہے کی سوئی سے کچوکے لگانا اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی اجنبی عورت کو چھوئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ ایک عورت سے میرا کچھ کہنا 100 عورتوں سے کہنے کے مترادف ہے۔ نمبر 8، شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ شوہر سے اس کی طاقت اور اپنی ضرورت سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے۔ اسے اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اصل دل کی امیری ہے اور صبر و قناعت باعث سعادت ہے۔ اگر عورت کا مقصد زیب و زینت ہی ہو جائے تو اس وقت ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل خطبہ دیا جس میں آپ نے فرمایا، بنو اسرائیل کی ہلاکت کا سبب یہ ہوا کہ فقیر کی بیوی بھی انہی کپڑوں اور زیورات کا تکلف کرتی تھی جن کا امیر کی بیوی کرتی تھی۔ نمبر 9، شوہر سے حرام چیزوں کا مطالبہ نہ کرے۔ شریعت نے جو چیزیں حرام و ممنوع قرار دی ہیں، شوہر سے وہ چیزیں گھر لانے کا مطالبہ نہ کرے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر سے واپس ہوئے، میں نے کندہ تصویروں سے آراستہ ایک چادر سے گھر کی دیوار کو ڈھک رکھا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پر نگاہ پڑی تو آپ نے اسے نوچ کر پھینک دیا اور فرمایا، قیامت کے دن سب سے شدید عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی خلقت کی ہمسری کرتے ہیں۔ نمبر 10، بیوی شوہر کی شکر گزار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی طرف نہیں دیکھے گا جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں تم صدقہ کرو۔ میں نے جہنمیوں میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا، تم لعنت بہت کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ یاد رہے کہ شکر سے نعمتیں نہ صرف برقرار رہتی ہیں بلکہ مزید نعمتیں ملتی ہیں، جبکہ ناشکری انتقام و عذاب کا پیش و خیمہ ہے۔ نمبر 12، بیوی شوہر کے والدین اور بہنوں کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آئے۔ شوہر کے والدین اور بہنوں کی عزت و تکریم خود شوہر کی تکریم و عزت ہے۔ نمبر 13، بچوں کی رضاعت اور پرورش کرے۔ مائیں اپنی اولاد کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت پوری کرنے کا ہو۔ صحیح ابن خزیمہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہنم دکھائی گئی تو آپ نے کچھ ایسی عورتوں کو دیکھا جن کی چھاتیوں کو سانپ نوچ رہے تھے اور ڈس رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھیں۔ ہاں، اگر کوئی ماں مجبوری میں اپنا دودھ نہیں پلاتی تو اس وعید کی وہ مستحق نہیں ہوگی۔ نمبر 14، صبر مشقت کے ساتھ بچوں کی دینی تربیت کرے۔ یہ مرد و عورت دونوں کے لیے ہے۔ دنیاوی چیزوں کے لیے اولاد پر غصہ ہونا درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے اوپر بد دعا نہ کرو، اپنے خادموں پر بد دعا نہ کرو۔ والدین کی دعا اور بد دعا دونوں قبول ہوتی ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔